دوسرا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت زیادہ تر نظر سے مرنے والی ہوگی، کیا نظر اتنی پکی ہوتی ہے کہ کیا ہم نظر کو مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ چیز تفصیل سے بتا دیجیے۔ بہت سے لوگ نظر کو لے کر بہت بہت ساری من گھڑت باتیں بولتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں بخاری کے اندر بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور حمام بن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد محترم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے حق ہے۔ امام شیخ البانی نے بھی جو سلسلۃ الاحادیث صحیح ہے اس میں 1248 نمبر پہ اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے 2187 نمبر پہ، اور شیخ البانی نے اس کو کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور دوسری حدیث 781 نمبر پہ نقل کی ہے، اس میں تفصیل ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ والعین حق، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور شگون نہیں ہے اسلام میں، اور نظر کیا ہے؟ حق ہے۔ تو نظر حق ہے، نظر سے کیا مطلب ہے؟ نظر سے مراد یہاں پر عین الحاسد، حسد کرنے والے کی نگاہ، کہ جو وہ نظر جس کی ہوتی ہے وہ حسد کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد پروان چڑھتا ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھا، کسی کو دیکھا خوبصورت ہے، اس کی عورت خوبصورت ہے، یا اس کے گھر کوئی گھر کے لوگوں کے اندر کمال ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو ظاہر ہے اچھی چیزوں ہی میں کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ تو وہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے کہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو ظاہر ہے کہ جو چیز اس کو پسند ہے، اس کی نظر میں اچھی لگ رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اور حق ہے نظر، العین حق کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کے لیے مقدر کر دیا ہے تو وہ نظر اس کو پہنچ کر رہتی ہے، اور اس نظر بد کے لگانے والے کی نظر اس کے اندر جو ہے اس کے اندر مؤثر ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو اس کا شیطان ہے، جو قرین ہوتا ہے، وہ نظر بد لگانے والا جو ہے وہ شیطان اس کا پھر معاون ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ اس کے اندر داخل ہو کر کے وہ اس اس کو نقصان پہنچانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتایا کہ امرنا، صحابی کہتے ہیں کہ امرنا وقد امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتعوذ من ذلک، کہ ہم اس سے جو ہے کیا کرتے رہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے رہیں۔ یہ جو ہے نظر بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور بہت سے لوگوں کو آج کل لگتی ہے اور بستر پہ لٹا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کیا ہوتے ہیں؟ موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پہنچتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں؟ میں نے اس کا سلسلہ بتایا کہ وہ اس کے انسان جو ہے، کہتے ہیں اچھے انسان کو دیکھنے سے شگون لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس شیطانی نفس جو ہے حاضر ہو جاتا ہے، جو اپنی ترچھی نگاہ اس سیدھے سادھے لوگوں پر لگا ڈالتا ہے، تاکہ اس سے وہ نعمت چھن جائے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ یہی شیطان کا عمل ہے، اور یہی اس ابن آدم قرین کا بھی عمل ہوتا ہے، جو دوسرے شیطانوں کا تعاون کرتا ہے اور انسان کے جسم میں داخلے کے لیے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جسم جم کر بیٹھ جائے۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھے، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی اچھا برا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رب چاہے تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ تفل فی کفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر آتے تھے لیٹنے کے لیے تو آپ اپنے ہاتھ پہ تھو تھو کرتے اور یہ پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر اپنے ہاتھ کو چہرے پر اور جہاں تک اب جسم میں جہاں تک پہنچ جاتا ہاتھ پھیرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلم کے اندر بھی روایت ہے، وہ روایت 2185 نمبر کی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کان اذا اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکلیف محسوس کی، بیمار ہوئے، رقاہ جبریل فقال بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد وشر کل ذی عین، کہ اللہ کے نام سے اللہ آپ کو شفائے عاجلہ، ہر بیماری سے، ہر مرض سے شفائے عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، اور حاسد کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ سے کے شر سے بھی کیا رکھے، محفوظ رکھے، یعنی من شر کل نفس، من شر کل نفس، تو اس کی یہی تشریح میں نے بتا دی تھی کہ وہ انسان کو دیکھتا ہے تو شیطان اس کے پاس شیطانی نفس حاضر ہوتا ہے جو اپنی ترچھی نگاہ اس پر، اس سیدھے سادھے لوگوں پر ڈالتا ہے تاکہ اس سے وہ نعمت چھن جائے جو اللہ نے اس کو عطا کی۔ یہی شیطان کا عمل ہے، اور یہ سے ابن آدم قرین کا بھی عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعا جو ہے کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں، میں نے بتا دیا بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور شیخ البانی نے ان حدیثوں کو صحیح بھی لکھا ہے، اور یہ تفصیل میں نے بتا دی۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ یہ جو حاسد کی نظر میں نے بتایا کہ یہ اس کا یہ بھی زندگی میں جو بھی اچھا برا کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا رب چاہے تو وہ نہیں کچھ کر سکتے، تو جب رب چاہے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے رب کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معمول تھا، آج کے دور میں لوگ جو ہیں حسد اور جلن کا معاملہ بہت زیادہ ہے، اور حسد اور جلن والی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک نگاہ ہوتی ہے، بڑی خطرناک نظر ہوتی ہے، اور اس طرح کے نظریں لگتی ہیں لوگوں کو اور وہ دوسروں کو لٹا دیتی ہیں، اور آدمی جو ہے وہ پھر چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، پڑا رہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ اس نگاہیں شیطانی عمل ہے، یہ اس شیطانی عمل سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو عمل کیا کرتے تھے وہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان شیطانی اثرات سے کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ تو شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر رکھنا چاہیے، ہم وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے حاسدوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، قرآن قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر الوسواس الخناس، اور من شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد، کہ وہ حسد کرنے والے کی حسد سے، تو وہ نگاہ کون سی نگاہ، العین حق جو فرمایا گیا ہے، وہ کون سی نگاہ ہوتی ہے، وہ کون سی نظر ہوتی ہے، وہی حاسد کی نظر، بڑی ترچھی نظر، بڑی خطرناک نظر ہوتی ہے، اور شیطان اس کا جو قرین اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین جو ہے وہ شیطان، وہ پھر اس کو معاون ہوتا ہے، اور اس میں داخل ہونے کے دروازے جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس کو دروازہ مل جاتا ہے تو جم کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ شیطان کا اثر ہو گیا اس کے اوپر۔ حقیقت کیا ہوتا ہے، وہی نظر ہوتی ہے، اور وہ حاسد کی نظر ہوتی ہے، ترچھی نظر، اور بڑی خطرناک نظر ہوتی ہے وہ، اور وہ اپنے لوگوں کی ہوتی ہے، قریبی لوگ جو ہوتے ہیں، اور وہ جن کو کسی کی ترقی ایک نظر نہیں بھاتی ہے، کسی کا حسن و جمال بھی نظر نہیں بھاتا، کسی کی صحت و عافیت بھی ان کو نظر نہیں بھاتی ہے، تو وہ ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس طرح سے شیطان کو اثر انداز ہونے کا کیا ہے، موقع مل جاتا ہے۔
تو اس لیے اگر ان شیطانی اثرات سے بچنا ہے، ان ترچھی نگاہوں سے، حسد کی نگاہوں سے بچنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اب تیسرا سوال